Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here I am, Miss Nurul Sabah, and I'm gonna teach you the first lesson of our English book. And the first lesson is the last sermon of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today is 6th April 6, 2021, and in this lesson, the difficult words I will try to translate for you, and I will try to make a summary of the paragraphs. I will not be able to read the whole paragraphs and translate whole paragraphs because these translations have been provided to you in the notes. You can write in your notebooks from those notes. So here we will discuss the lesson briefly. सरमन जो है वो खुतबा को कहते हैं और लास्ट यानी कि आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा. प्री रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं. व्हाट इज़ अ सरमन? एज आई हैव टोल्ड यू, टू स्पीक टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इज़ कॉल्ड अ सरमन. किसी बहुत बड़ी जो है वो हाज़रीन से सामीन से खिताब करना जो है वो सरमन कहलाता है. हाउ कैन वी सेव आवर सेल्स फ्राम ईवल्स? हम ईवल्स से किस तरह से बच सकते हैं? सो एज बीइंग मुस्लिम्स वी नो दैट द बुक ऑफ अल्लाह एंड द सुन्नह ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द गाइडलाइन टू सेव आवर सेल्स फ्राम द ईवल्स. और थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी बी ब्लेस्ड इन द लाइफ हियर आफ्टर? हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल इन द हियर आफ्टर? यानी कि इस दुनिया में तो कामयाबी के मैयार और हैं, लेकिन जो आने वाली दुनिया है उसमें कामयाबी के मैयार और होंगे. तो हम किस तरह से आने वाली दुनिया में कामयाब हो सकते हैं? तो उसके लिए आप लोग जो है वो लेसन को सुनेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उससे क्वेश्चन कीजिएगा कैसे क्या काम हैं जिनकी वजह से हम अपनी आहरत संवार सकते हैं अपनी दुनिया के साथ साथ. So the first paragraph begins with the introduction of Islam, and Islam covers all the aspects of human life. यानी कि फर्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास आ रहा है उसमें ये बता रहे हैं कि इस्लाम ज़िंदगी के तमाम पहलू का, इंसान की तमाम ज़िंदगी का, इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है. ये सिर्फ एक मज़हब ही नहीं है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है. यानी कि कंप्लीट मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ ज़ाब्ता हयात, कोड ज़ाब्ते को कहते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और हज अदा करने के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी को जो है वो अपना आखिरी खुतबा दिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा यानी कि 100,000 यानी कि 1 लाख से ज़ायद सहाबा को नसीहत की कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर सकते हैं. यहाँ पे कंपेनियन साथी या सहाबा एडवाइज्ड नसीहत की डिवोट वक्फ़ करना सर्विस खिदमत, सो दैट दे माइट गेन द ग्लोरी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ताकि वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये भी सिखाया कि किस तरह उन्हें इस्लाम की सही रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है. ट्रू स्पिरिट यानी कि हकीकी रूह, इस्लाम मज़हब इस्लाम की बात की गई है. अब इसमें वो कह रहा है, अभी फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है. खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को और तमाम इंसानियत को ऐसे जो है वो रहनुमा असूल दिए जिनका मकसद उनकी समाजी, उनके अखलाकी, उनकी ज़ाती और उनकी सियासी ज़िंदगी को बेहतर बनाना था. यहाँ पे खुतबे का कुछ जो है वो कह रहा है कि खुलासा दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे. तो यहाँ से जो है बाकायदा खुतबे का आगाज़ होने जा रहा है. पीछे जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा वो एक इंट्रोडक्शन था. सेकेंड पैराग्राफ में वो कह रहा है, यानी कि यहाँ पे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को कॉपी किया गया है. इन्वर्टेड कॉमास आ गए इंग्लिश में. इन्वर्टेड कॉमास का मकसद यही है कि ये बताया जा सके कि ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को यहाँ पे कॉपी किया गया है. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं. प्रेज़ तारीफ़ को कहते हैं. ड्यू टू अल्लाह से मुराद ये है अल्लाह ही के लिए हैं. सो वी प्रेज़ हिम, बस हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं, हम इसी की जो है वो इससे माफ़ी तलब करते हैं. पर्डन माफ़ी को कहते हैं. एंड वी टर्न टू हिम, और हम इसी की तरफ रजू करते हैं. हम रिफ्यूज पनाह मांगना, हम पनाह चाहते हैं अल्लाह ताला की अपनी ज़ात की बुराइयों से और अपने कारनामों की बुरे नताइज से. यानी कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं अपनी ज़ात की बुराई से और अपने कारनामों के बुरे नताइज से हम अल्लाह की पनाह में आते हैं. जिसे अल्लाह ताला सीधे रास्ते की हदायत दे दे उसे कोई जो है वो गुमराह नहीं कर सकता. यहाँ पे स्ट्रे जो है वो गुमराही है, राइट सीधा रास्ता है, गाइड्स हदायत देना. और एंड देयर इज़ नन टू गाइड हिम राइट होम अल्लाह लीड्स स्ट्रे, और उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे. पिछले सेंटेंस में यहाँ पे और सेल्स हमारी ज़ातें यानी कि हमारी ज़ात
جمع میں جب کریں گے تو ذاتی میں تبدیل ہو جائے گا. ایولز برائیاں ہیں. کانسیکوینسز نتائج ہیں. ڈیڈس ہماری حرکات ہماری کارنامے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آئی بیئر وٹنس دیٹ دیر از نو گاڈ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام جو ہے وہ سالمیت ہے اور تمام تعریفیں اسی ہی کے لیے ہیں. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی خدا نہیں مگر اللہ، وہ اکیلا ہے. اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کو، بانڈس مین جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے یعنی غلام کے لیے، نبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. گرانٹیڈ عطا کی وکٹری، فتح، اس نے اپنے بندے کو فتح عطا کی. اینڈ ہی الون روٹیڈ دی کانفیڈریٹس، یعنی کہ کانفیڈریٹس آگے میننگ بتایا آف دی اینیمیز آف اسلام. کانفیڈریٹس تمام مجتمع قوتیں، یعنی کہ اسلام کے خلاف جب آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور جو پیغام حق ہے اس کو پھیلانے لگے تو تمام جو کافرین تھے، جو مشرکین تھے، وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے. تو اس لیے کانفیڈریٹس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یعنی کہ تمام مجتمع قوتوں کو اس اکیلے نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکا. روٹیڈ کا مطلب ہے یہاں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. سیکنڈ پیراگراف میں اب تھرڈ پیراگراف میں اب ہم آئیں گے. اے لوگو میرے الفاظ غور سے سنو. For I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ہم آج کے بعد دوبارہ کبھی مل پائیں گے اور اس طرح حج ادا کر سکیں گے. اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ اب یہاں پہ اگین انورٹیڈ کاماز آئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پہ کوٹ کیے گئے ہیں. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے، ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ پہچانے جا سکو. یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ برگزیدہ وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی کہ سپریرٹی فضیلت ہے. یہاں پہ نان عرب اجمی ہے اور جو عرب ہے یعنی کہ وہ تو آلریڈی عربی ہے. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں except by piety and good action، سوائے تقوی کے اور پرہیزگاری کے، یعنی کہ نیک کام کے اور پرہیزگاری کے علاوہ جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا. آگے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے learn that every Muslim is a brother، انورٹیڈ کامرس کیونکہ ابھی کلوز نہیں ہوئے یہاں تک، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ورڈ جو ہیں وہ جاری ہیں. لرن دیٹ ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری ادر مسلم، یہ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ باہم ایک بھائی چارہ قائم کرتے ہیں. اس میں بردرہڈ جو ہے وہ بھائی چارہ ہے، کانسٹیٹیوٹ قائم کرنا. بردر آپ کو پتہ ہے بھائی کو کہتے ہیں، مسلم مسلمان ہے. آگے چلتے ہیں. نتھنگ شیل بی لیجٹیمیٹ، لیجٹیمیٹ جو ہے وہ حلال اور جائز کو کہتے ہیں. نتھنگ شیل بی لیجٹیمیٹ ٹو اے مسلم وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلم انلیس اٹ واز گیون فریلی اینڈ ولنگلی. فریلی آزادانہ طور پر اور ولنگلی رضامندی سے، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو کہ کسی دوسرے مسلمان کی ہو کسی دوسرے مسلمان پر جائز نہ ہوگی، حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ آزادی سے یا رضامندی سے نہ دی جائے. اس لیے اپنی ذاتوں پر ظلم نہ کرو، یعنی کہ یور سیلف، تمہاری ذات، انجسٹس ظلم، دیئر فار اس لیے، یعنی کہ اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. پیراگراف 4 کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آل مین کائنڈ از دی پروجنی آف ایڈم اینڈ ایڈم واز کریٹڈ آؤٹ آف کلے. پروجنی اولاد کو کہتے ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انسانیت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. بی ہولڈ کا مطلب ہے دیکھو، یعنی کہ خبردار رہو. اس کو مختلف معنوں میں ہم لے سکتے ہیں. خبردار رہو، دیکھو، یعنی کہ جب ہم باخبر کرنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، دیکھو یہ ہو جائے گا، تو یہ ورڈ جو ہے بی ہولڈ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو. ویسے بی ہولڈ دیکھنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. Every claim of privilege, whether that of blood or property, is under my heels except that of the custody of the Kaaba and supplying of water to the pilgrims. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں دوبارہ سے. یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمام پریویلیج کہتے ہیں فضیلت کے تمام دعوے، چاہے وہ خون کی بنیاد پر کیے جائیں یا جائیداد کی بنیاد پہ کیے جائیں، وہ تمام میرے پاؤں کے نیچے ہیں، سوائے اس بات کے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا معاملہ ہو یا پھر حاجیوں کو پانی فراہم کرنے کا. او پیپل آف قریش،
اے قریش کے لوگوں تم روز قیامت ڈے آف ججمنٹ روز قیامت ڈونٹ اپیئر مت ظاہر ہونا ود دی برڈن آف دس ورڈ اراؤنڈ یور نیکس کہ تمہاری گردنوں پر اس دنیا کا بوجھ ہو. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کو یہاں پہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں تم روز قیامت میرے سامنے اس حال میں مت آنا کہ تمہاری گردنوں پر اس دنیا کا بوجھ ہو. یعنی کہ یہاں کی جو خواہشیں ہیں ان کے پیچھے مت چلنا, ان کی پیروی مت کرنا. ویئر ایز ادر پیپل مے اپیئر بیفور دی لارڈ آقا یعنی کہ خدا ود دی ریوارڈز آف دی ہیئر آفٹر, جب کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے خدا کے سامنے اپنے آقا کے سامنے آخرت کے انعامات لے کر پہنچیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے درد کی وجہ سے انہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اپنے لیے آگے بھیجنے کے لیے نیکیاں ضرور کمانا. یعنی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس حال میں آئے کہ تمہاری گردنوں پر اس دنیا کا بوجھ ہوا اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آخرت کا انعام لے کر پہنچے, ان دیٹ کیس آئی شیل اویل یو ناٹ اگینسٹ اللہ, تو اس صورت میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا. پیراگراف 5 جو ہے وہ آگے آ رہا ہے ہمارے پاس. بی ہولڈ دیکھو آل پریکٹسز آف دی ڈیز آف اگنورینس آر ناؤ انڈر مائی فیٹ. زمانہ جاہلیت کی تمام جو رسومات ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں اور ان کے تمام بدلے جو ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں, ختم کیے جاتے ہیں. ان کا پہلا بدلہ جو کہ میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا ہے, جو کہ جنہوں نے قبیلہ سعد میں پرورش پائی اور جنہیں حزائل نے قتل کر دیا. انٹرسٹ جو ہے وہ سود کو کہتے ہیں. یوریس سودی یعنی کہ ایسی چیز جو سود سے متعلق ہو اسے یوریس کہتے ہیں. آل انٹرسٹ اینڈ یوریس ڈیوز اکرنگ فرام دی ٹائمز آف اگنورینس اسٹینڈ وائپڈ آؤٹ. وائپڈ آؤٹ ختم کر دینا, صاف کر دینا. اگنورینس جہالت, ٹائمز آف اگنورینس زمانہ جہالت. یعنی کہ یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے کہ تمام سود اور سودی کاروبار جو ہے وہ جو کہ پچھلے زمانوں سے زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا ہے اسے ختم کیا جاتا ہے. اینڈ دی فرسٹ اماؤنٹ آف انٹرسٹ دیٹ آئی ریمیٹ از دیٹ وچ عباس ابن عبد المطلب ہیڈ ٹو ریسیو. اور پہلی رقم سود کی جو میں معاف کرتا ہوں وہ ہے جو کہ عباس ابن عبد المطلب نے وصول کرنا تھی. ویرلی اٹ از ریمیٹڈ انٹائرلی, بے شک یہ مکمل طور پر معاف کر دی گئی ہے. تو اس میں دیکھیں جب بھی کسی کو کسی کی جو ہے وہ آپ نے تعمیر کرنی ہو, اصلاح کرنی ہو, کسی کے کردار کی تعمیر کرنی ہو, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک پروورب ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی حکم دیا تو وہ اپنے گھرانے پر وہ عمل کر کے دکھایا. جب ہون کا جو ہے وہ یہاں پہ پیچھے ذکر آیا پچھلے پیراگراف میں, تو انہوں نے اپنے گھرانے کا جو ہون تھا وہ معاف کیا, اور جب سود کا ذکر آیا تو بھی انہوں نے اپنے گھرانے کا جو سود انہوں نے جو ان کے چچا کا تھا وہ انہوں نے معاف کیا, تاکہ جو انہوں نے وصول کرنا تھا یعنی کہ انہیں وہ معاف کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ تمام کام جو ہیں یہ زمانہ جاہلیت کے کام تھے اور اب یہ ختم کیے جاتے ہیں. سو دس از آل فرام آور فرسٹ لیسن.